ملتا ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56 سب سے پہلا جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے سوال کیا اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ڈھونڈو قرآن میں اس سوال کو لے کر. اللہ جواب دے دیا کیا؟ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. پہلے سوال کا جواب یاد رکھو میرے بھائیو، ہم ٹائم پاس کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں، ہم انجوائے کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنی منمانی کرنے کے لیے نہیں آئے. میرے دل کو جو اچھا لگا وہ میں کر لوں گا، میرے آنکھوں کو جو اچھا دکھا وہ کر لوں گا، میرے زبان کو جو میٹھا لگا جو مزے کا لگا وہ کھا لوں گا. اس لیے ہم اس دنیا میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تمہیں پیدا کیا صرف اور صرف میری عبادت کے لیے. تمہیں کھانے پینے عیش کرنے ناچنے گانے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا. تمہاری زندگی کا مقصد اے انسانوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عبادت، میری عبادت. ارے یہ آیت تو کئی مرتبہ سنے بھائی، ہمیشہ مولوی یہی بولتا ہے، ہمیشہ منبر پر بیان کرنے والا یہی بولتے ہیں کہ عبادت عبادت عبادت. سن سن کے تھک گئے بھائی، عبادت کیسے کرنا؟ اب سارا دن نمازیں پڑھتے رہنا کیا؟ پورا دن روزے رکھتے رہنا کیا پورا دن قرآن پڑھو تسبیح پڑھو ذکر کرو یہ کام کرنا؟ کھانا نہیں کھانا، کمانا نہیں، پیسے جمانا نہیں، گھر نہیں بنانا، شادی نہیں کرنا، بچے نہیں پیدا کرنا، یہ سب نہیں کرنا؟ کیا عبادت عبادت بول رہے جی؟ اللہ اکبر. زبان نہیں بولتی، یہ بات زبان نہیں بولتی کسی کی، لیکن اس کا دل بولتا ہے کیا جی، بات بولے تو عبادت کرو بولتے، بات نکالے تو عبادت بولتے. اللہ کے لیے غور کرنا میرے بھائیو. عبادت کا مفہوم جس طرح ہم لوگوں نے لیا یا سنا یا سمجھا وہ عبادت نہیں ہے. ہم نے کیا سمجھا؟ نماز پڑھنا عبادت، قرآن پڑھنا عبادت. ارے یہ بھی عبادت ہے، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج ذکر یہ سب عبادتوں کے ایک حصے ہیں. لیکن عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو ماننا اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رکنا، یہ عبادت ہے. بس یاد رکھ لو، اللہ تعالیٰ جو کرنے کا حکم دیا، جو کام کرنے کا حکم دیا اسے کر لو. اللہ تعالیٰ جس کام سے منع کیا، رکنے کو کہا، اس سے رک جاؤ، یہ عبادت. اب 24 گھنٹے تمہاری زندگی کو تم عبادت بنا سکتے ہو. اللہ کے لیے غور کرنا. عبادت انتہائی محبت، انتہائی خوف، انتہائی عاجزی، یہ تینوں چیزوں کو ملائیں گے تو عبادت بنتی ہے. اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرو، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرو، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرو. اللہ تیرا فیصلہ ہے، اللہ تیرا حکم ہے، اوکے ٹھیک ہے، اللہ اعتراض نہیں، اللہ ٹھیک ہے میں مان لیا، یہ عاجزی ہے. اللہ سے محبت کیسی؟ اللہ تو ناراض نہ ہو جائے، اللہ تو ناراض نہ ہو جا، اللہ تیری ناراضگی قبول نہیں، اللہ تو راضی ہونا، یہ اللہ سے محبت. اللہ سے ڈر، اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اللہ قبر کے عذاب سے بچا، یہ اللہ کا ڈر. یہ تینوں چیزیں جب جمع ہوتی ہیں تو عبادت. میرے بھائیو عبادت کیا ہے؟ یاد رکھو آئے میرے بھائیو اور میرے خاص طور سے نوجوان ساتھیوں، تمہاری جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری جوانی نمازیں پڑھتے ہوئے مسجد میں ہی 24 گھنٹے گزارو، یہ نہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک صرف اللہ جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ویسا گزارو عبادت. بس کیسے؟ مثال کے طور پر ہم سب کام کرتے ہیں، پیٹ بھرنا بولے تو کام کرنا، محنت کرنا، محنت کرے تو پیسہ آتا ہے، اسی پیسے سے پھر ہمارا پیٹ بھرتا ہے. ایک آدمی صبح اٹھا، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے، خود کا پیٹ بھرنے، گھر کے خرچے چلانے کے لیے دکان یا کاروبار یا کھیت زمین جو بھی کام کرتا ہے، کام کے لیے نکلا اور حرام سے بچتے ہوئے حلال کام کیا تو اس کا صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک بھی اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے یہ 12 گھنٹے عبادت ہے.
اللہ کے لیے غور کرنا آسان ہے میرے بھائی، آسان ہے. کیا ہے؟ کام کر رہے کس کے لیے؟ خود کا پیٹ بھرنے، بیوی بچوں کا پیٹ بھرنے. لیکن کیسا کر رہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے. اللہ تعالیٰ بولا حرام نہیں کرنا، حرام کام نہیں کر رہے. بس اللہ تعالیٰ بولا حلال کام کرو، حلال کام کر رہے. الحمدللہ. چوری نہیں کر رہے، دھوکہ نہیں دے رہے، جھوٹ نہیں بول رہے. یہ کچھ بھی گناہ کے کام نہ کرتے ہوئے اللہ کے حکم کے مطابق تم جو محنت کرتے ہو، تمہاری محنت، تمہارا کھیت کا کام، تمہارا دکان تمہارے لیے عبادت بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ حرام سے بچو. اللہ کے لیے غور کرنا. عبادت کس کو بولتے؟ ایک اور حدیث سناؤں میں، یاد آ گئی. اللہ کے لیے غور کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. یاد رکھو دین میں کتنی آسانیاں ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو. اور میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ سے، اے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، اے صحابہ، تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بیٹھ کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر جتنی دیر صرف محبت سے بات بھی کرو گے نا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ثواب ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیوی کے ساتھ ملنا، بیوی کے ساتھ بیٹھنا، بات کرنا، یہ محبت، یہ تو میری ضرورت ہے نا، ہماری ضرورت ہے. اللہ ہماری ضرورت پہ بھی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے، یہ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے لوگوں، اگر یہی عمل، یہی کام اگر تم تمہارے بیوی کے علاوہ غیر عورت کے ساتھ کرو تو کیا اللہ تعالیٰ عذاب نہیں لکھے گا، گناہ نہیں لکھے گا؟ ہاں یہ تو گناہ ہے، بالکل یہ گناہ ہے، اس کے لیے عذاب ہے. تو جو کام اللہ کے بتلائے ہوئے، اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر، شریعت کے مطابق تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے، وہ عبادت ہے، وہ ثواب ہے. اگر وہی کام حرام طریقے سے تم کرو گے تو گناہ ہے، حرام ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. یہ عبادت میرے بھائی. تم بیوی بچوں کو کھلاتے ہو، عبادت. تمہارا محنت کرنا عبادت. تمہارا رات کو آرام کرنا، سو جانا، یہ بھی عبادت. اگرچہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، صرف اللہ کا حکم یاد رکھیے. ہاں عبادت کب نہیں بنے گا؟ جب دنیا میں تم چلے جاؤ، دنیا کے کام کاج کے لیے چلے جاؤ، بالکل اللہ کو، اللہ کے حکم کو بھول کر اگر دنیا میں ڈوب جاؤ تو پھر یہ عبادت نہیں بنے گی، یہ تو گناہ بنے گا. اب دکان میں لگے تو نماز یاد نہیں، اب کھیت میں لگے تو نماز یاد نہیں، دنیا کے کاموں میں لگے نماز کو بھول کر، تو پھر یہ عبادت نہیں بنے گی، یہ تو پھر گناہ بنے گا. یاد رکھیے، یہ تو گناہ ہوگا. پھر یاد رکھیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو میرے بھائیوں، یہ عبادت ہے. اور وہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت، اللہ ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا نا. سب سے پہلا سوال کا جواب ہم کو ملا نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں، میں نے صرف اور صرف تم لوگوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا. جنوں اور انسانوں کو اللہ عبادت کے لیے پیدا کیا، تو ہم عبادت کریں، اس کی عبادت کریں، تبھی تو پھر اللہ کے پیدا کرنے کا جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے. تو عبادت میں ایک اہم چیز بھی یاد رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کی بھی عبادت نہیں کرنا. جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمیشہ سنتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت نہیں، تیری بھی اس کی بھی نہیں، تیری ہی عبادت. اب تیرے علاوہ رکوع کسی دوسرے کے سامنے نہیں، تیرے علاوہ سجدہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں، تیرے علاوہ دعا کسی دوسرے سے نہیں مانگیں گے، تیرے علاوہ امیدیں، بھروسے، نظر، نیاز دوسروں کے لیے نہیں کریں گے. اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے، تیرے آگے جھکیں گے، تیری بات مانیں گے، تیرے آگے رکوع، تیرے آگے سجدہ. یہ ہے اللہ.